بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید بن سلیم رحمہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی نبی، نہ فرشتہ وغیرہ۔ کلام اللہ شریف کا شفیع اور اس درجے کا شفیع ہونا جس کی شفاعت مقبول ہے اور بھی متعدد روایات سے معلوم ہو چکا، حق تعالی شانہ اپنے فضل سے میرے اور تمہارے لیے اس کو شفیع بنا دے، نہ کہ فریق مخالف اور مدعی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ تجہیز و تکفین میں مشغول ہوتے ہیں اور اس کے سرہانے نہایت حسین و جمیل صورت میں ایک شخص ہوتا ہے۔ جب کفن دیا جاتا ہے تو وہ شخص کفن کے اور سینے کے درمیان ہوتا ہے۔ جب دفن کرنے کے بعد لوگ لوٹتے ہیں اور منکر نکیر آتے ہیں تو وہ اس شخص کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں کہ سوال یکسوئی میں کریں، مگر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، میں کسی حال میں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم سوالات کے اگر مأمور ہو تو تم اپنا کام کرو، میں اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہو سکتا جب تک جنت میں داخل نہ کروا دوں۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ میں ہی وہ قرآن ہوں جس کو تو کبھی بلند پڑھتا تھا اور کبھی آہستہ، تو بے فکر رہ، منکر نکیر کے سوالات کے بعد تجھے کوئی غم نہیں۔ اس کے بعد جب وہ اپنے سوالات سے فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ ملائے اعلیٰ سے بستر وغیرہ کا انتظام کرتا ہے جو ریشم کا ہوتا ہے اور اس کے درمیان مشک بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی نصیب فرما دیں اور تمہیں بھی۔ یہ حدیث بڑے فضائل پر شامل ہے جس کو تطویل کے خوف سے مختصر کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اس حدیث شریف میں ہمیں بہت بڑی فضیلت بتائی گئی ہے، اور وہ فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ صرف تلاوت نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے صبح بھی تلاوت کرتا ہے، شام کو بھی تلاوت کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں بہت بڑی فضیلت ہے کہ قرآن اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی، اس کی موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کروا دیتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی شفاعت اللہ کے ہاں قبول کی گئی ہے۔ قرآن کل اپنے ساتھی کے لیے، اپنے دوست کے لیے سفارش کرے گا اللہ سے کہ اللہ میری تلاوت کرتا تھا، کبھی اونچی آواز سے پڑھتا تھا، کبھی ہلکی آواز سے پڑھتا تھا، کبھی صبح تلاوت کرتا تھا، کبھی شام تلاوت کرتا تھا۔ تو قرآن کریم کل اللہ کے ہاں بندے کی سفارش کرے گا جس کی برکت سے اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کا روزانہ معمول بنائیں، روزانہ کم از کم ایک پارے کی تلاوت لازمی کریں اور اس میں اس کی مقدار کو بھی بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ ابھی تلاوت کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، تو ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں اور ایک وقت مقرر کر لیں کہ میں اس ٹائم سے اس ٹائم تک تلاوت کروں گا، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سیکھیں بھی، سیکھ کر پڑھیں۔ بعض دفعہ ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ قرآن ہم پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہماری نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن پاک کو سیکھیں، اچھے انداز میں، اچھے لہجے میں، اچھی آواز میں، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ جب ہمیں اس کے فوائد نصیب ہوں گے، اس کی برکات، اس کا نور جب ہمیں نصیب ہوگا، جب ہم آداب کے ساتھ اس کا اہتمام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔